الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمہیں مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سب اس کا کفر کا جو نواب آیا اڑا دوں گا میں سب اس کا کفر کا جو نواب آیا
تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حاضرین محترم، حاضرین سامعین، آج 2 محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، اور اس کی 1 تاریخ کو 1 محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حاضرین محترم، آج کا میرا موضوع اور گفتگو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام جن کا ذکر رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی لاریب کتاب میں بیان فرمایا، یہ ملت اسلامیہ کے وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں قرآن کے اولین مخاطب اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تعلیم و تربیت حاصل ہوا۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ یہ صحابہ اسلام کی اشاعت کے اولین داعی اور راہ حق میں مخلصانہ سرفروشی اور دین کی راہ میں نصاب و اعلان اٹھا کر ثابت قدمی کے تاج انہی کے زیب و زینت بنتے رہے۔ حاضرین محترم، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مومن، مخلص، سچے مسلمان اور جنتی ہیں، عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، سب کی تعظیم و توقیر اور محبت و احترام مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے لازم بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اور یہ جماعت صحابہ یہ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان، جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے چن لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہی وہ جانسار صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو میت رسول میں بیٹھنے والے ہیں، جو سنگت رسول میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی رسالت کا انکار کرنے والوں
میرے محبوب کی نبوت کا انکار کرنے والوں، میں رب ذوالجلال والاکرام خود گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، فرمایا جو ان کی معیت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کرنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر براہ راست فیض لینے والے ہیں۔ فرمایا وہ صحابہ کی جماعت اشداء علی الکفار، فرمایا کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور فرمایا کہ وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے جرأت مند ہیں۔ فرمایا جب اسلام کی بات آتی ہے، دین اور کفر کی بات آتی ہے، تو فرمایا پھر وہ سیسا پلائی کی دیوار بن کر اور سخت چٹان پر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا پھر انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ فرمایا پھر اسلام کے بارے ان کے ساتھ کوئی سودے بازی کر نہیں سکتا۔ فرمایا پھر وہ اسلام کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، اپنے مال کا بھی نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، اپنی اولاد کا بھی نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں ہے، جھک کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور کبھی سجدے کی حالت میں سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ جانثاری، فداکاری اور یہ ساری قربانیاں اور یہ ساری محبتیں لٹانا، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی لاریب کتاب میں اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے صحابہ، اے میرے محبوب کی میت میں بیٹھنے والوں، ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، میں رب تم پر راضی ہوں گیا۔ رضی اللہ عنہم، فرمایا میں رب تجھ پر راضی ہو گیا اور میرے محبوب کے غلام مجھ پر راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو، گالیاں مت دیا کرو۔ فرمایا مجھے اس رب ذوالجلال والاکرام کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ اگر تم میں سے عام امتی جو ہے پہاڑے اور جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صدقہ کر دے، فرمایا میرا صحابی ایک سیر یا آدھا سیر جو یا گندم اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو فرمایا پھر بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اس کا اجر و ثواب وہ نہیں پا سکتا۔ فرمایا جو میرے صحابی نے صدقہ کیا، فرمایا عام امتی جو ہے پہاڑے اور جتنا بھی صدقہ کرے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اتنا اجر و ثواب اسے نہیں ملتا جتنا فرمایا میرا صحابی، میرا غلام
اللہ کی راہ میں اگر ایک سیر جو یا آدھا، فرمایا ایک مد یا 2 مد یا آدھا مد، فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ پہاڑ احد جتنا صدقہ کرنے والا اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ حاضرین محترم، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ملت اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت صحابہ ہی سے بلند ہو رہی ہے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، آپ کی پکیزہ صحبت سے فیض یاب ہوئے، قرآن اور دین کو حضور کی زبان سے سنا اور اپنی جان مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کیا۔ حاضرین محترم، یہ وہ صحابہ ہیں اور انہی نفوس قدسیہ میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت 1 محرم الاحرام کو ہوئی۔ کل کا دن ان کی شہادت کا دن تھا۔ آج 2 محرم الاحرام ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بطحا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دی۔ تو آپ نے سب کو بلایا اور فرمایا کہ اے قریش مکہ، تم مجھے صادق بھی کہتے ہو اور امین بھی کہتے ہو، سچا بھی کہتے ہو اور امانت دار بھی کہتے ہو، مجھے آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب نے بھی یک زبان اقرار کیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی۔ تو فرمایا میں آج وہ اعلان کر رہا ہوں، اس وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام دے رہا ہوں۔ فرمایا اس وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا کلمہ پڑھ لو، اس پر ایمان لے آؤ تو فلاح پا جاؤ۔ تو وہی جو آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، آپ کے وفادار بھی تھے، اسی وقت دشمن ہو گئے اور قریبی رشتہ دار بھی دشمن ہو گئے، اسی وقت دشمن ہو گئے، اور پھر اس دشمنی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ کو، اور یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کو قتل کے در پہ ہو گئے، آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو اس وقت قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام کی نظر طویل الاقامت 2 قریشی نوجوانوں کے اوپر پڑی، ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ایک ابو جہل تھا اور ایک فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مولا اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے، مولا جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، میرے مولا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کر، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک 39 مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت تک حضور کے غلام 39 تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور نماز کا حکم بھی آ چکا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن چھپ کر کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن چھپ کر کرتے تھے،
39 تھے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی جلیل القدر صحابہ ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھپ کر ہو رہا تھا، رازداری کے ساتھ ہو رہا تھا، اور اللہ کی عبادت بھی خفیہ طور پر بند کمروں کے اندر ہو رہی تھی۔ قربان جائے، جب آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے مولا اسلام کو عزت عطا فرما، اور پھر دعا مانگی کہ اے مولا اسلام کو قوت عطا فرما عمر فاروق کے ذریعے، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اور اس آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آپ دار الندوہ میں بیٹھی اور سب نے صلاح کی کہ اس دین کو کیسے ختم کیا جائے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے بند کیا جائے۔ تو سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، شیطان نے بھی اپنا مشورہ دیا، اس نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اس ڈیوٹی کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے نوجوان تھے، بڑے بہادر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں کروں۔ تلوار لی، ہاتھ میں پکڑی، نیام سے باہر نکالی اور چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو راستے میں کیا آدمی ملا، اس نے کہا عمر کہاں جا رہی ہوں، تمہارے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ کہا کہ آج اس داعیہ اسلام کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہیں ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے بہن کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن کو پتا چل گیا کہ فاروق آ گیا، دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلے سنتے رہے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو پہلے تو مارا پیٹا، اور جب بہن نے کہا کہ اے عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میرے لہو میں بھی اسی کا خون ہے، تم مارتے جاؤ جتنا مار لو، لیکن اب اسلام سے واپسی نہیں ہو سکتی، جان تو قربان کر سکتی ہوں لیکن دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، اس محبوب نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کلام سنا تو دل بیچ گیا اور نرم ہو گیا، کہا کہ وہ کلام مجھے بھی سناؤ۔ فرمایا اے بھائی کلام تو سنا دیتی ہوں لیکن نماز نہیں سن سکتے، پاک دلوں والے سنتے ہیں، پہلے وضو کرو۔ وضو کروایا، پھر سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اس سورت کی تلاوت کی۔ بس بہن سورت کی تلاوت کر رہی تھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آنسو جاری تھے، اور پھر کہا کہ اب مجھے اس بارگاہ میں لے چلو، عمر کی تو عمر ضائع ہو گئی ہے۔ فرمایا عمر کی تو عمر ضائع ہو گئی ہے، مجھے اس بارگاہ رسالت میں لے چلو۔ اسی حال میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہی اور تلوار اسی طرح نیام سے باہر ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ فاروق آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، اس وقت ابھی فاروق نہ بنے تھے، عمر کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اس کو آنے دو۔ میرے آقا کریم مسکرا رہے تھے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا عمر آ رہا ہے۔ تو سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم انہیں مرحبا کہیں گے، ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے،
اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی، اس لیے عمر کو آنے دو۔ قربان جائے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھائیں، یا رسول اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائیں، نور ایمان میرے دل میں ڈال دیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں۔ قربان جائیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند، نعرہ تکبیر بلند ہوا تو مکہ کی وادی گونج اٹھی، اور پھر یہی نہیں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صرف زمین پر یہ مسلمان ہی خوشیاں نہیں منا رہے، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ آسمانوں کے اوپر قدسیان فلک بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کے اسلام لانے پر مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا صرف مکہ والے ہی نہیں خوش، فرمایا روح زمین کے اوپر ہر ذرہ ذرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر خوش ہوا۔ تو حاضرین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ آپ نے خدا سے مانگ کر عمر کو لیا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے تو بے شک آپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے رہے، خفیہ طور پر دین اسلام کا کام ہوتا رہا، لیکن آج عمر نے اسلام لایا ہے، عمر اسلام دے آیا ہے، عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ فرمایا آپ مسلمان کمروں سے باہر نکل آئیں گے اور کفر اندر چلا جائے گا۔ فرمایا آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا آج کے بعد ہم نماز بیت اللہ شریف میں جا کر اعلانیہ طور پر ادا کریں، اور آپ نے فرمایا ان کفار مکہ کو بتا دیجئے کہ ہے بھی اپنے بچے یتیم کرانے والا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے والا، تو آ جائے، عمر اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا آقا آج کے بعد نماز بیت اللہ شریف میں ادا ہوگی اور اعلانیہ طور پر ادا ہوگی۔ فرمایا آج کے بعد اسلام کا پیغام خفیہ طور پر راز کے اندر نہیں رہے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس راز کو کھلے عام کر دیا۔ فرمایا آج سارے عام اعلان کیا جائے گا کہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس محبوب تاجدار کائنات کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کی رائے پر، آپ کی موافقت رب ذوالجلال والاکرام بھی فرماتا۔ آپ نے بے شمار مقام پر رائے دی کہ یا رسول اللہ یہ کام ایسے نہ کر دیں، یہ مقام ابراہیم پر جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر بھی نفل ادا کیے جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا محبوب مقام ابراہیم کو مصلی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب آج کے بعد پردے کے ساتھ ازواج محترات قرآن کی آیت نہ ہو۔ اور پھر مسلمانوں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو قانون بنانے والے ہیں، اس کا وظیفہ مقرر کرنے والے ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آج یورپ کے اندر جو قانون اور عمر لا چل رہا ہے، اس کو بنانے والے، اس کے موجد جو ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے بچوں کے وظیفے مقرر فرمائے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پولیس کا نظام آپ نے متعارف کروایا. یہ فوجیوں کی چھاننی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ متعارف کروائی، اس کو بنایا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو 25 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، حکمران تھے. اور آپ کا یہ فرمان تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے اوپر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. تو حاضرین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی. نماز فجر آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر نماز شروع کی تو ایک مجوسی جو ہے اس نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کی شہادت ہوئی. اور اسلام کا ساتھ جب شروع ہوتا ہے تو پھر بھی وہ شہادتوں اور قربانیوں سے ہوتا ہے. اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خانوادہ رسول کی شہادتیں. اور اسی طرح اسلامی سال جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت بھی شہادتوں اور قربانیوں پر ختم ہوتا ہے. شروع ہوتا ہے تو شہادتوں اور قربانیوں پر ختم ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.